الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد القلم سب سے پہلے تمام میں گساران عبادہ الست و غدیر کی خدمت میں وارث بیت اللہ کی آمد پر دل مبارکباد پیش خدمت ہے. خیر مبارک. اور دوسری گزارش ہے کہ جتنے لمحے میں نے آپ سے گفتگو کرنا ہے ہر صفحہ رخسار پر جشن ولایت لکھا ہوا نظر آنا چاہیے. کیونکہ بے دل کے دل کی خوشی کا اظہار فرش پہ ہوتا ہے. ہاں گھبراہٹ تو کسی پہ طاری نہیں ہے نا. آج جتنی بڑی بھی ہو قریب نہیں آنے دینی. ہاں حالانکہ تھکن کا اظہار مجھے کرنا چاہیے. رات 2 بجے چلا ہوں یہاں سے ڈیرہ غازی خان سے بھی آگے آنے جانے کا 1000 کلومیٹر کا سفر بھی کیا ہے. مجلس بھی پڑھی ہے اور پھر آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوں. قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے نعرے حیدری. تقریباً یہی وقت ہے دیوار پھٹ چکی ہے. سمجھ میں آ رہی بات جلدی. ہاں کیونکہ اصل میں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں. یہ علم طبیعیات کا مسئلہ ہے کہ خوشی جب ضرورت سے زیادہ ہو جائے، شیر کا برتن ہے جب سوا شیر ڈالا جائے تو چھلک جاتا ہے. اللہ جانے کس انداز میں کعبے نے قہقہا لگایا کہ جگر پھٹ گیا. ہاں یہ حقیقت میں قہقہا ہے بیت الہی کا. کیونکہ کعبہ بھی تلاش کر رہا تھا لاہور والوں کہ ہزاروں سالوں سے مجھے کہا جا رہا ہے اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر. عظمت اللہ. سمجھ میں آ رہی میری بات دوستوں؟ پچھلے محلے والے ٹھیک ہیں؟ اللہ کا گھر، لیکن نہ اللہ نے مجھ میں رہائش رکھی. نہ اللہ کا یہاں آنا نہ جانا، نہ ٹھہرنا نہ رکنا. آواز قدرت آئی کعبے گھبرا نہیں، تیری ہزاروں برس کی حسرت. میں بدن تو نہیں رکھتا لیکن آج رات تجھ میں اپنا بدن اتار دوں گا. میں تم سے راضی، شاہ نجف تم سے راضی ہو اور تمہیں ایسے ہزاروں جشن نصیب ہوں. بھری ہوئی ہے نقوی صاحب محفل نبوت، شلکی پڑ رہی ہے. جابر راوی ہے سید بھائی. سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن میلاد علی ابن ابی طالب، کہ میں نے اچانک رسول سے علی کی ولادت کے بارے میں سوال کر دیا. ہاں یہی
ٹیسٹ بھی ہے ان کا، اور اسی کی روشنی میں میں نے آگے کا سفر انشاءاللہ طے کرنا ہے۔ ملک اور لفظ یہ ہے قالا آہ، آہ، 2 دفعہ رسالت کے سینے سے آہ نکلی۔ فرمایا سألت عن خیر مولود ولد علی سنت المسیح، اے جابر تو نے اس مولود کے بارے میں سوال کیا جو عیسیٰ کی طرح پیدا ہوا۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ دو روایتیں ہیں، ایک ہے سبحان اللہ ہاں ولد علی شبہ المسیح، اور ایک روایت میں ہے ولد بعدی علی سنت المسیح، کہ جو میرے بعد مسیح کے طریقے پہ ہوا۔ اب یہ نہیں کہ علی اور عیسیٰ کو رسول برابر تول رہا ہے، علی کے 11ویں بیٹے کا چھوٹا سا مقتدی ہے عیسیٰ۔ پھر سردار صاحب وجہ کیا ہے؟ رسول نے کہا عیسیٰ کی طرح، یعنی بتانا چاہتا ہے نہ عیسیٰ نطفے سے، اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں نہ یہ نطفے سے، بلکہ ظرف چھل کے نہ تو خیبر شکن نے خود منبر کوفہ سے فرمایا لاؤ نلدو ولاؤ نولدو فی البطون، فرمایا نہ ہم کسی سے پیدا ہوئے نہ کوئی ہم سے پیدا ہوا۔ نہیں تسلیم شاہ علی حسین ملک عباس، اللہ نے برسوں پہلے کہہ رکھا تھا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے۔ علی کہتا ہے وہ ہم ہیں۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ ہاں ارادے فرمایا وہ ہم ہیں، ہاں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہاشمی یہ صفت ہے، اور علی اللہ کی وہ صفت ہے۔ خود فرماتا ہے یہ شہنشاہ کہ پروردگارہ تیری ساری صفتیں مل کر بھی تیری ایک صفت کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تیری ساری خالق ہونا صفت، رازق ہونا صفت، بازق ہونا صفت، رحمان ہونا صفت، رحیم ہونا صفت، قادر ہونا صفت، عالم ہونا، یہ ساری صفتیں، کہا تیری ساری صفتیں مل کر بھی تیری ایک صفت کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یاری وہ صفت ہے کون جس کا احاطہ صفات بھی نہیں کرتی؟ فرمایا نحن صفت اللہ، وہ صفت بھی ہم ہیں۔ جو ہاں تو نے اس کے بارے میں سوال کیا جابر، جو مسیح کے طریقے سے دنیا میں آیا۔ ان علیًا ان اللہ خلق علیًا نورا من نوری وخلقنی نورا من نورہ وخلانا نورا واحدا من نورہ۔
وَخَلَقَنَا اللَّهُ قَبْلَ أَن يَخْلُقَ سَمَاءً مَبْنِيَّةً وَأَرْضًا مَدْهِيَّةً أَوْ طُولًا أَوْ أَرْضًا أَوْ ظُلْمَةً أَوْ ضِيَاءً أَوْ بَحْرًا أَوْ هَوَاءً بخمسين ألف عام ثم إن الله صبح نفسه فصبحناه وقدس ذاته فقدسناه ومجد عظمته فمجدناه فشكر الله ذلك لنا ثم خلق الله من تسبيحه السماء فسمكها والأرض فبطها والبحار فأمكها وخلق من تسبيح علي الملائكة المقربين فكلما سبحت الملائكة المقربين منذ أول يوم خلقها الله إلى أن تقوم الساعة فهو لعلي مشيئته. اللہ سنت فرمایا اللہ نے علی کو میرے نور سے ایک نور بنایا اور مجھے اپنے نور سے ایک نور بنایا وَقِلَانَا نُورٌ وَاحِدٌ مِّن نُورِهِ اور ہم دونوں کے دونوں ایک نور ہیں اس کے نور سے. اور جب اس نے ہمیں خلق کیا نہ آسمانوں کا سائبان تھا، شفیق زیدی نہ زمینوں کا فرش تھا، اور طولاً او ارضاً ملک اور نہ طول تھا نہ عرض تھا، اور ظلمت و نزیاؤں نہ اندھیرا تھا نہ روشنی تھی، نہ دریا سمندر نہ ہوا نہ پانی، کچھ نہیں، بس وہ تھا، ہم تھے. وہ تھا، ہم تھے. کائنات کو تسبیح ہم نے سکھائی، ہم نے کسی سے سیکھی نہیں. آدم ہمارا شاگرد ہے، جاگنا حلالیوں موالیوں، شہنشاہ فرما رہا ہے پھول. آدم ہمارا شاگرد، عیسیٰ ہمارا شاگرد، فرشتے ہمارے تلمیذ، ہم نے سکھائی. تو سرکار آپ نے کیسے سیکھی؟ امجد غور نقوی صاحب رسول فرماتا ہے ان اللہ سبح نفسہ فسبحناہ، اللہ نے اپنے نفس کی تسبیح پڑھی، ہم نے بھی پڑھی. جو پہنچنے والوں کو میں کہتا ہوں واہ، نفس کی تسبیح. جیسا کہ سعید بھائی نے اعلان کیا تھا، سعید بھائی نے بتایا تھا کہ تم 12ویں کے سامنے یہ نہیں کہنے جوگے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، بتایا جا رہا ہے، تم پر حجت تمام ہو رہی ہے. ان اللہ سبح نفسہ، اللہ نے اپنے نفس کی تسبیح کی، ہم نے بھی کی. وقدس ذاتہ فقدسناہ، اللہ نے اپنی ذات کی تقدیس بیان کی، ہم نے بھی کی. ومجد عظمتہ فمجدناہ، اللہ نے اپنی عظمت کی تمجید کی، ہم نے بھی کی. توجہ، اب مجھے پتہ نہیں کہ کون سے کلیجے چر سے پھٹنے والے ہیں اور کون سے سر عرش سے ٹکرانے والے ہیں. فرمایا ہم نے اللہ کی حمد کی، فشکر اللہ ذالک لنا، ہم نے اس کی حمد کی، اس نے ہمارا شکر کیا. پلے بڑی بات فرمایا میں نے، علی نے، ہم نے اس کی حمد کی، اس نے ہمارا شکر کیا. لاہور والو ازل سے فیصلہ ہو گیا، حمد کا مالک اللہ، شکر کے مالک 14.
اور آج سمجھ میں ملک اور نقوی صاحب یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ سورہ نساء میں کیوں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو تو میں نے تمہارے عذاب سے کیا لینا دینا. اگر شکر کرو. اور یہ تو جانتے ہو شکر نعمت پر ہوتا ہے, حمد ذات پر ہوتا ہے. نہیں بلے بڑی بات, حمد ذات پر. حمد وہ تعریف ہے کہ کچھ دیا نہ جائے پھر تعریف ہو, اور شکر وہ ثنا ہے جو صلے میں ہو. تو اب کائنات میں جو نعمتیں ہیں وہ غضنفر کھائے یا آدم, شکر علی کا واجب ہو جاتا ہے. نہیں تو میرے پاس سردار صاحب, تمہارے باپ آدم نے جنت میں علی کی نعمت کھاتے کھاتے بس دل میں یہ خیال کر لیا تھا کاش میں ان جیسا ہوتا. نہیں بولے بڑی بات, یہ نہیں کہا کہ میں ان جیسا ہوں, میں ان جیسا ہوتا. اللہ نے کہا نکل جنت سے باہر. جی, اور تو یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں ان جیسا ہوں. تیرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تھک گئے ہو تو جشن ہو گیا کافی ہے. نہیں ہاں, اس میں کوئی شک ہی نہیں. اس لیے تو تسلیم شاہ دیکھو, اللہ کو سعید بھائی پتا تھا کہ آل محمد خطرناک حد تک کریم ہے. کبھی ملک اور یہ بیٹھ کے سوچا ہے کہ جو باتیں بندے کو کرنی چاہیے وہ کرتا ہے, جو اسے کرنی چاہیے وہ علی کرتا ہے. نہیں بلے بڑی بات ہے, بے بندے پہ پتھر برسا دینا یہ اللہ کا شیوا نہیں, یہ غضب مخلوق کی علامت ہے. قاتل کو شربت پلانا بندے کا شیوا نہیں. میں محسن بیٹے وقت یاد دلاتا ہوں, جس کا مقدر جاگ رہا ہے وہ میری طرف دیکھے. کبھی زبان عصمت نے امجد یہ کہا تھا کہ لنا ما اللہ حالات اذ نحن ہوا وہو نحن, ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں جب وہ ہم ہو جاتا ہے, ہم وہ ہو جاتے ہیں. چلے تو نہیں گے میرے دوست, ہم نے اس کی حمد کی. بات یاد ہے, اس نے ہمارا اس نے ہمارا شکر کیا. نہیں سید زیدی, میں انتظار کرتے کرتے 3 محلے عبور کر گیا کہ کوئی اٹھ کے سوال کرے. جب میں نے کہا تھا کہ شکر کسی چیز کے صلے میں ہوتا ہے, اللہ ان کا شکر کیوں کر رہا ہے؟
اللہ ان کا عطاگر ہو سکتا ہے. انہوں نے اللہ کو کیا دیا ہے کہ وہ شکر کر رہا ہے. سنبھال سکتے ہو تو سنبھالو. اس نے کہا اے علی میں تیرا شکر کرتا ہوں, تو نہ ہوتا میں ظاہر کیسے ہوتا. پلے بڑی بات. ہم نے حمد کی, اس نے شکر کیا. پھر کیا ہوا کہ نقوی صاحب تسبیح ضائع نہیں ہوتی. آپ بھی زمین پہ بیٹھ کر جو تسبیح پڑھتے ہیں یہ کسی کام آتی ہے. شیعہ حضرات اپنی پسند کے عالم سے پوچھ لینا, برادران اہل سنت اپنی پسند کے عالم سے پوچھ لینا. رسول فرماتے شب معراج میں نے دیکھا کہ جنت میں فرشتے یاقوت کی نوری اینٹوں کے محل بنا رہے ہیں. کبھی 100 اینٹ لگاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں, کبھی 50 اینٹ پھر بیٹھ جاتے ہیں, کبھی 20 اینٹیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا ایک دم کیوں نہیں بناتے؟ کہ سرکار جب تیری امت کا کوئی بندہ تسبیحات اربع پڑھتا ہے تو وہ جنت کی اینٹوں میں ڈھل جاتا ہے. تو جتنی بار وہ پڑھتے ہیں اتنی اینٹیں ہم وصول کرتے ہیں, نہ اس سے کم لگا سکتے ہیں نہ اس سے زیادہ. تو تمہاری تسبیح سے جنت کی اینٹیں بنتی ہیں. نبی علی نے جو تسبیح وہاں پڑھی اس کا کیا ہوا؟ جاگنا جاگنا جہاں جہاں بیٹھے. خود رسول جابر سے کہہ رہا ہے ان اللہ خلق من تسبیح السماء فسمکها والارض فبتها والبحار فعمقها ومن تسبیح علی الملائکۃ المقربین. فرمایا جب میں نے تسبیح پڑھی اللہ نے اس سے آسمان بنائے, میری تسبیح سے آسمان, زمین کا فرش بچھایا, دریا سمندر بنائے. بڑا شوق ہے نا علی کو تولنے کا, کرو میزان عقل قائم. فرمایا ومن تسبیح علی الملائکۃ المقربین, اور علی نے جو تسبیح پڑھی اس سے اللہ نے مقرب فرشتے بنائے. پلے پڑھ رہی ہے بات, فرشتے بنائے. اب افضال بھائی میں تو ایک بات کہنے لگا ہوں, اللہ جانے کس کے سر سے گزر جائے گی, کس کے سہنے دل میں اترے گی. فرمایا فَكُلَّمَا صَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ مُنْذُ أَوَّلِ يَوْمٍ خَلَقَهَا اللَّهُ إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ فَهُوَ لِعَلِيٍّ مَشِيَّتِهِ. فرمایا جب سے فرشتے بنے ہیں اس دن سے لے کر قیامت تک وہ جتنی تسبیح پڑھتے ہیں علی کے شیعوں کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. جو بھی تسبیح فرشتے کرتے ہیں چونکہ ان کی ہے ہی نہیں, ہاں ان کے پلے بھی ہے. جن لوگوں کو میری پڑھی ہوئی مجالس یاد رہتی ہیں بھول نہیں جاتی, ان کی بھی تسبیح ہے. کیا وہ بھی امیر کائنات نے خیبر شکن نے خود فرمایا. اترکوی سوال ہوا ہے میرے مولا سے, یا علی وہ تسبیح کون ہے جس پہ اتراتے ہوئے فرشتوں نے اللہ سے آدم کے مقابلے میں خلافت مانگ لی؟ نہیں بلے بڑی بات, نہیں بلے بڑی بات. کہا نا آدم کو بنائے گا,
زمین میں فساد کروائے گا؟ نحن نسبح بحمدہ و نقدس لک، ہم جو تیری حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں، ہمیں خلیفہ بنا، تو وہ تھا کیا؟ سناؤں؟ بتاؤں؟ مسکرایا خیبر شکن، لسان الہی جنبش میں آئی، فرما ان الملائکہ لتتذاکر فضلی وذالک تسبیحھا عند اللہ، کہا فرشتے ایک دوسرے کو میرے فضائل سناتے ہیں، اللہ تسبیح لکھتا ہے۔ عرش والا علی بھی سنے اور نجف والا علی بھی سنے۔ جو فرشتے میرے فضائل پڑھتے ہیں، اللہ تسبیح لکھتا ہے۔ نہیں اب ایسے نہیں جانے دوں گا میں تمہیں۔ میں سید بھائی جانتے ہو بڑا شک کی مزاج خطیب ہوں، میں اپنا شک دور کر لوں۔ جس نے علی کے اس فرمان کو مانا کہ فرشتے اس کے فضائل پڑھتے ہیں، اللہ تسبیح لکھتا ہے، جس نے مانا وہ ذرا ہاتھ اٹھائے۔ جیو سارے حلالی ہیں، سارے موالی۔ اب میری طرف دیکھو، پڑھتے علی کے فضائل ہیں، اللہ تسبیح لکھتا ہے۔ مولوی سے پوچھتا پھرتا ہے میں نماز میں علی کا نام لے سکتا ہوں، تو فضائل علی کے نماز میں پڑھ سکتا ہے۔ جو اللہ تو ہم دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجہ کھول کے حق دا امام نعرہ جو فضائل پڑھ سکتے ہو تم، اور اگر نقوی صاحب کسی کے علم کی باسی کڑھی میں زیادہ ابال آ رہا ہو تو آج غضنفر اتنے حلال زادوں کو گواہ بنا کے ایک چیلنج کرنے لگا ہے، میدان رکھ لو، میں ثابت کروں گا نماز میں محمد مصطفیٰ علی کے فضائل پڑھا کرتے تھے۔ دوستوں ہاں دیکھو
رسول نعرہ امام نعرہ ہاں جیتے رہو. ہاں میرا روحانی جشن ہو گیا ہے, تمہارا نہیں ہوا ابھی. ہاں پر آؤ, گھر بیٹھی تھی, آرام سے بیٹھی تھی. دیکھو یہ ایک اصول ہے, تیرے میرے گھر بچہ ہونے والا ہو, ایام قریب ہوں, ہم اپنی عورتوں کے شادی غمی میں داخلے پر پابندی لگا دیتے ہیں, ہے نا؟ پتہ نہیں کون سا وقت ولادت ہے, کہیں بے عزتی نہ ہو جائے. ایسے ہی نا, اغیر العرب لقب ہے ابو طالب کا, غیرت کو غیرت سکھانے والا ہے ابو طالب. اس کا حرم, وقت ولادت قریب, گھر سے باہر چلی گئی. جب میں نے عالم مانا میں ملک اور سوال کیا, بی بی ان لمحات میں کوئی گھر نہیں چھوڑتا, تو کیوں گئی؟ کہا ہزیان نبک 2 ٹکے کی شعور رکھنے والا, تجھے پتا ہے میں عقل کل کی ماں ہوں, میں نہیں جانتی. لم اشعر بثقل الحمل, مجھے تو حمل کا شعور ہی نہیں تھا. سمجھ میں آئی؟ لما اشعر, شعور نہیں تھا. اور جس علی کی آمد کا شعور علی کی ماں کو نہیں, بازاری ماں کے بے شعور بیٹے کیا جانے علی کیسے. فرمایا میں کوئی اپنی مرضی سے گئی, میں تو گھر بیٹھی تھی آرام سے. عرش سے آواز آئی, یا فاطمہ حلمی الی بیتی, اے فاطمہ ذرا میرے گھر کی طرف آنا تو. ٹھہرو, میں ذرا سارے چہرے ایک دفعہ پڑھ لوں, اور پھر جملے کے بعد پھر پڑھوں گا کہ کہاں شجرے ابھر رہے ہیں, کہاں شجر مبدت کی آبیاری ہو رہی ہے. بس قصر شیبہ, حضرت عبد المطلب کمال, شیبۃ الحمد لقب ہے سرکار کا. قصر شیبہ سے دہلیز پار کرنے کے لیے قدم اٹھایا. اب یہ بلا تشبیہ, یہ سمجھ لیجیے دہلیز ہے, بلا تشبیہ یہ قدم ہے. ابھی دہلیز اور زمین کے درمیان تھا قدم. عرش میں زلزلہ آیا, آواز قدرت آئی, یا والدۃ حجتی, لو لم اتنزہ عن عوارض البشریت لنزلت لقدومک, اے میری حجت کی ماں, تیرا وہ احترام ہے مجھ بے دل کے دل میں کہ اگر میرا بدن ہوتا تو آج تیرے استقبال کے لیے میں خود اتر آتا.
بدن ہوتا. ہاں شوکت بیٹا آ گیا ہے, اب چھوڑ دوں؟ ہاں اہتمام ہوگا, میرا عقیدہ ہے روز محشر عرش کا ایک اہتمام ہوگا, سبھی کے خیالوں سے بڑھ کر حسین ترین مقام ہوگا, کہیں محمد کی مسکراہٹ, کہیں خدا کا کلام ہوگا, یہ انبیاء سب وزیر ہوں گے اور بادشاہ میرا امام ہوگا, یہ جھلک ہے اس سلطنت کی حسینیت جس کا نام ہوگا, جنت تو ہے زینت کی خاک کے پاک سب کا, یہ بھی جنت کا زیادہ دام ہوگا. نعرہ ایسا لگے کہ مقصرین کی گلی سڑی ہڈیاں ان کی قبر میں مزید کیا سکتا ہے. بولو سخی سردار کلندر. میرے عزیز, تم نے ربائی پڑھی مولا تیرے حسن مودت کو 4 چاند لگائے. تم نے یہ کہا کہ انبیاء وزیر ہوں گے اور میرا امام بادشاہ ہوگا, اور علی سے پوچھیں کہ تیرے اور انبیاء کے درمیان فرق کیا ہے. سلیمان بن داؤد کی حکومت کا نقشہ کھینچ رہا ہے خیبر شکن. کونے میں سے حجت خدا نے کھڑے ہو کے حجت سے سوال کیا تیرے مولا حسن نے, بابا یہ سلیمان بن داؤد کو حکومت ملی ہے, کچھ ایسی چھوٹی موٹی حکومت آپ کو بھی اللہ نے دی. اب اگر لفظ لکھ سکتے ہو تو الواح قلوب پہ لکھنا. علی نے فرمایا والذی نفس علی بیدہ ان اللہ آتا اباک ملکا یتمنى آلاف سلیمان ان یکونوا فیہا حجابین. فرمایا مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ اقتدار میں علی کی زندگی ہے, جو حکومت تیرے بابا علی کو اللہ نے دی, ایسے لاکھوں سلیمان تمنا کرتے ہیں علی ہمیں چوکیدار رکھ لے. ارادے ہاں, کیونکہ کل پھر سوال جواب کا سیشن ہے, اس لیے تو فکر مجھے کہہ لینے دو, لیکن خدا کے لیے کوئی چج کے سوال لانا. ہاں سر اٹھاؤ. آئی جانتے ہو دیوار پھٹ گئی, علماء نے دفتر کے دفتر شوکت بیٹے سیاہ کر ڈالے, دیوار کیوں پھٹی. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, اور جس کا امجد جو علم تھا, الہیات والوں نے علم الہیات کی روشنی میں, فقہا نے فقہ کی روشنی میں, طبعیات والوں نے, یعنی ہر بندے نے اپنے اپنے علم کی روشنی میں جواب دیا. ہاں مثلا طبعیات والوں نے لکھا, چلو ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں, کہ کعبے کو بتوں کی بیماری لاحق تھی. اللہ نے بڑے بڑے طبیب بھیجے, لیکن بیماری عود کر آتی تھی, پھر پلٹ آتی تھی. نہیں چلو تم دیکھو, علی سے پہلے بت حضرت ابراہیم نے توڑے نہیں توڑے, قرآن کہتا ہے توڑے, پھر لوٹ آئے. لیکن نقوی صاحب جس دن سے علی نے توڑے, پھر بتوں نے کعبے کی طرف منہ کر کے سوچا ہی نہیں. میں نے لاہور والوں اللہ سے پوچھا تھا,
نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، امام ہے، خلیل ہے، حجت ہے، شجرۃ الانبیاء ہے، جد الانبیاء ہے، اس کے توڑے ہوئے لوٹ آئے، علی کو توڑے ہوئے لوٹے کیوں نہیں؟ آواز قدرت ہے ہزیان نہ بک، کہاں بندے کے توڑے ہوئے، کہاں ید اللہ کے توڑے ہوئے۔ تو کسی نے لکھا کہ بیماری لاحق تھی، طبیب آتے رہے، پڑیاں شڑیاں کھلاتے رہے، شفا نہیں ہوئی، بیماری پلٹ آتی تھی۔ پھر اللہ نے شفا خانہ کبریائی کا سب سے بڑا سرجن بھیجا۔ سرجن ابھی ماں کے درج عصمت کے حجاب میں تھا، اس نے دور سے دیکھا کہ آپریشن کے بغیر چارہ نہیں۔ شگاف ڈال دیا۔ ہاں کسی نے کہا بھئی میں تو علم شریعت اور فقہ کی روشنی میں دیکھتا ہوں کہ ایک پگڈنڈی ہے اور ہے اتنی کہ بس اس میں ایک بندہ یا چل سکتا ہے یا کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب ایک بندہ پہلے سے اس پگڈنڈی پہ کھڑا ہے، جو پہلے کھڑا ہے وہ بیٹا ہے، جو آ رہا ہے وہ باپ ہے۔ اب شریعت سے پوچھو راستہ کون دے؟ بیٹا۔ وہ کہتے ہیں کعبہ ترابی تھا، آنے والا ابو تراب تھا۔ بعض نے کہا نہیں بھائی نہیں، کعبہ ضروری نہیں کہ مٹی سے بنا ہوا ہو، پتھر کا تھا۔ انہوں نے کہا پتھر کا تھا تو بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ سورہ حشر میں اللہ کہہ رہا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ قرآن پہاڑوں پہ آتا تو ریزوں میں بدل جاتا، ناتے کہ اس کی دیوار کو نہیں پھاڑ سکتا۔ یہ تو ہے شفیق زیدی علماء کے خیالات، جو اس کوچہ ولایت کے سگ کا خیال ہے۔ وہ یہ ہے سید بھائی، علی اور جلی کی باہمی مشاورت کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے علی سے کہا تھا آتے ہوئے دیوار پھاڑ کے آ، جاتے ہوئے در سے نکل۔ اب تھک، میں نے کہا میں نے 1000 کلومیٹر سفر بھی کیا ہوئے، مجلس بھی پڑھی ہوئے، لیکن دیکھ لو میرے چہرے پہ نیت پہ کہیں کوئی تھکن کا شائبہ نہیں، ساری رات کا جاگا ہوا بھی ہوں۔ تھکنے لگے ہو تو بتاؤ تو میں چھوڑ دوں ابھی۔ علی شہنشاہ، سب مل کے بولو علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، پوری قوت میں جنہیں پیچھے کھڑے نا سب مل کے بولو، بولو بولو سکینہ نکال اندر۔ آتے ہوئے دیوار پھاڑ، جاتے ہوئے در سے نکل۔ کیوں؟ دیوار پھاڑ کے زمانے کے بے علموں کو بتا کہ جب علی آنے پہ تل جائے تو اسے بیت اللہ کی دیواریں نہیں روکتی، بندوں کے گھر کی دیواروں کی حقیقت کیا ہے؟ اور دروازے سے کیوں نکلوں مالک؟ یہ ہزاروں سال سے مشہور ہے، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ نہ میرا بستر نہ چارپائی، نہ کسی نے مجھے نکلتے دیکھا نہ داخل ہوتے دیکھا۔ اب جب کعبے کا در کھلے گا، رحل نبوت پہ تجھے دیکھ کے لوگ سمجھیں گے کہ جب اللہ کے گھر کے در کھلتے ہیں ملاقات جلی سے نہیں علی سے ہوا کرتی۔ تم تھکنے لگے ہو اور میں نے ابھی پڑھنا شروع کیا ہے۔
یہ جو رات ہے اس وقت بیت اللہ میں بڑی زور شور کی میٹنگ چل رہی ہے. یہ رات گزری, کل دن گزرا 13 کا, پھر 14ویں رات گزری, 14 کا دن گزرا, 15ویں رات گزری, 15 کا دن گزرا, 16ویں رات گزری, 16 کے دن جبریل آیا. اللہ کہہ رہے میرے حبیب کیا سوچ رہا ہے, میں نے علی کو اپنے گھر اتارنا تھا, اتار دیا. تجھ سے زیادہ علی شناس کون ہے؟ جب تک تو لینے نہیں جائے گا قیامت ہو جائے, علی کعبے سے باہر نہیں آئے گا. اور یہ شوکت بیٹے میری عالمانہ ذمہ داری ہے, خطہ عرب پر جتنے بھی قابل ذکر ہجوم ہیں سب کا تعلق علی سے ہے. اور میں ملک اور پہلا ہجوم ہی یہی ہے, کیونکہ جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی کہ شیخ بطحا کا حرم دیوار کعبہ کے قریب آیا, دیوار پھٹی, اندر غائب ہے. دل دھرنے کو جگہ نہیں, ٹھٹ کے ٹھٹ, پرے کے پرے جمے ہوئے ہیں مخلوق کے. در کھلا کعبے کا, ہاتھوں پہ علی اٹھائے, رسول کے پیچھے فاطمہ بنت اسد برآمد ہوئی. نگاہیں علی کے کعبہ رخسار کے طواف میں مشغول ہو گئی. وہاں کچھ اس مخدرہ نے کہا, وہاں اس مجللہ نے, معظمہ نے, اس ذوالفقار بی بی نے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے کچھ کہا ہے. طبیعت تو جلدی جلدی بتاؤں کیا کہا. کہا ایھا الناس ان اللہ اختار حوا وآسیہ وکلثوم بنت عمران وآسیہ بنت مزاحم ولکنی فضلت علی جمیع من تقدمنی من نساء العالمین لأن آسیہ بنت مزاحم عبدت اللہ سرا فی موضع لا یجب ان یعبد اللہ فیہ الا اضطرارا ومریم ابنت عمران حزت دخلت الجابسۃ حتی اکلت منها رطبا جنیا وانی دخلت البیت الحرام واکلت من ثمار الجنۃ وارزاقها ولما اردت ان اخرج فهتف بي هاتما سميه عليا فانا علي الاعلى اشتقت اسمه من اسمي وادبته بآدابي واوقفته على غامض علمي هو يقصر الاسرام في بيتي ويعذر فوق ظهر بيتي ويمدن يقدسني فطوبى لمن احبه وويل لمن انكره. جنگل میں پڑھ رہا ہوں, آبادی میں پڑھ رہا ہوں. میں ہزاروں دفعہ کہہ چکا ہوں, گاہک کی منت وہ دکاندار کرتا ہے جو کھوٹا بیچے. مولا کے جوتی کے صدقے مجھے پڑھا جاتا ہے, میں اپنا پڑھا کرتا ہوں. جتنے بڑے بڑے علامے کہلانے والے علم کے پہاڑ اپنے آپ کو اور جغادری اور چودھری کہنے والے اس حقیر سے سنتے ہیں, پھر تمہیں سناتے ہیں. چلو بس میں چونکہ نقوی صاحب نے اور تم نے مولا کا واسطہ دیا ہے اس لیے میں ممبر پہ واپس آ گیا ہوں. بس 2 جملوں کا ترجمہ اور چھوڑنے لگا ہوں. ایڈا وڈا گرن بچہ سی سمجھ ہی نہیں آئی. بی بی کہتی ہے اللہ نے مجھ سے پہلے بھی کچھ بیویاں چنی, حوا کو چنا, آسیہ کو چنا, مریم کو چنا, موسیٰ کی بہن کلثوم کو چنا. وَلَكِنِّي فُضِّلْتُ عَلَىٰ جَمِيعِ مَنْ تَقَدَّمَنِي مِنَ النِّسَاءِ, لیکن مجھ سے پہلے جو گزر گئیں وہ میری ریت ہیں, میں افضل ہوں. بی بی کی معرفت دیکھیے, علی جمیع من تقدمنی, جو مجھ سے پہلے گزری.
یہ نہیں کہا کہ آنے والی. یہ حق ہوتا ہے سننے کا, یہ حق ہوتا ہے اپنی امانت وصول کرنے کا, کیونکہ جانتی تھی میرے بعد ایسی آنے والی ہے. یہ عرفان ابو طالب کے گھر سے مل سکتا ہے. خدا کے تو مجہول القدر ذات ہے سرکار ابو طالب کی, نہیں پہچانتا زمانہ ابو طالب کیا ہے. بس اتنا ہے کہ علی جس پر جلی ناز کرے وہ دلدل معشر خرام کی رکابوں پہ اٹھ کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کرتا تھا, ابا طالب انا ابن ابی طالب, تجھے معلوم نہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. مجھ سے پہلے جو گزری وہ ریت ہیں, میں افضل ہوں. کہا آسیہ نے, میں جلدی تمہیں ترجمہ سنا دوں, کہا آسیہ نے اللہ کی چھپ کر وہاں عبادت کی جس جگہ پہ اللہ عبادت کو پسند نہیں کرتا تھا. اور بھائی فرعون کے گھر میں لیکن میں نے اس کے گھر میں, اس نے فرعون کے گھر میں کی, میں نے اس کے گھر میں, خود جلی کے گھر میں. اور توجہ دیکھو, جو فکر آج شوکت بیٹے فاطمہ بنت اسد جو علی کی ماں کہہ رہی ہے, سورہ مریم میں بعد میں اللہ نے نازل کیے. جی ومریم ابنت ما حزت النخلت یابستا حتی اقلت منہا رتبا جنیا. ابھی قرآن نازل نہیں ہو رہا تھا, 10 سال دیر تھی. کہا مریم جو جانتے ہو سے جانتے ہو, جو نہیں جانتے جان لو. کھڑے ہوئے جو تھک گئے ہیں ان سے معذرت, بس جلدی تمہاری تھکن ختم کرنے والا ہوں تمہارے انتظار کو. مریم کا کھانا آسمانوں سے آتا تھا, جانتے ہو نا, لیکن جو ہی عیسیٰ کی ولادت ہوئی, کھانے کا وقت ہوا, مریم نے آسمان کی طرف دیکھا, آواز قدرت آئی, کیا دیکھتی ہے؟ پالنے والے کھانا. فرمایا ہم نے تم سے جو کام لینا تھا لے چکے. تجھے اپنی حجت کا ظرف بنانا تھا, بنا چکے. قرآن پڑھ, حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. وہ سامنے سوکھی کھجور کا درخت ہے, جھنجھوڑ, کھجوریں گریں گی, کھا لینا. فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میرے ذہن میں وہ بات تھی کہ مریم کو عیسیٰ کی ولادت کے بعد کھانا نہیں ملا. میں علی کو اٹھا کے آنے لگی, آواز آئی جاتی کہاں ہے؟ تو مریم ہے کوئی. تو کہ مریم ہے, کم از کم 3 دن ہمیں میزبانی کا موقع دے.
جملہ کہنے لگا ہوں، اور یقیناً علم اور ولایت دونوں کا قتل ہو جائے گا اگر انصاف نہ ہوا۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا پالنے والے تو میری میزبانی کرے گا، میں تیرا احسان کیسے اتاروں گی؟ کہا تو نہ اتارنا، بیٹے سے کہنا ایک رات آنے والی ہے۔ بیٹے سے کہنا وہاں ہماری جگہ میزبان بن کر، میرے حبیب کی میزبانی کر کے ہمارا یہ قرض اتار دے۔ فَمَا أَكَلْتُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَأَرْزَاقَهَا، میں جنت کے پھل کھاتی رہی، جنت کے رزق کھاتی رہی۔ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَخْرُجَ بِعَلِيٍّ، جب میں بچے کو لے کے چلنے لگی، حَدَفَ بِي حَاتِفٌ سُمِّيهِ عَلِيًّا وَأَنَا الْعَلِيُّ الْعَالَى۔ اب پھر انصاف مانگوں گا، پھر انصاف مانگوں گا ارباب ولایت سے۔ کہا مجھے آواز آئی بی بی میں علی الاعلیٰ ہوں، اس کا نام علی رکھنا نہیں۔ میں نے تسلیم شاہ فکرہ یہ بولنا ہے، ملا کہتا ہے جبریل نہ آئے، محمد کو پتا نہیں اللہ کیا کہتا ہے، یہاں جبریل کہاں سے آیا ہے؟ جس گھر کے پردہ داروں سے خدا بلا فصل بولے، اس گھر کے سربراہ محمد مصطفیٰ کو جبریل کی محتاجی ہے؟ جاہل نہ بن، اس کا نام علی رکھنا۔ اشتقت اسمہ، میں نے اس کا نام اپنے نام سے مشتق کیا، میں بھی علی، یہ بھی علی۔ ادبتہ بآدابی، میں نے اسے اپنے طریقے سکھائے۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں اب؟ جی میں چیلنج کر رہا ہوں، داب کی جمع ہے آداب، داب کا داب آل فرعون، داب طریقہ۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے طریقے سکھائے، اب یہ ملا سے پوچھ کے مجھے بتا اس کے طریقے کیا ہیں۔ میں اگر کہوں کہ میں نے شوکت کو اپنے طریقے سکھائے تو علمی سکھاؤں گا نا، خطابت سکھاؤں گا، تو وہ جب طریقے سکھائے گا تو خدائی کرنا ہی سکھائے گا نا۔ ٹھیک ہے نا؟ میں نے اسے اپنے طریقے سکھائے۔ وَأَوْقَفْتُهُ عَلَىٰ غَامِضِ عِلْمِ، میں نے اسے اپنے علم کی گہرائیوں سے واقف کیا۔ یہ میرے گھر کے بتوں کو توڑ کے طاہر کرے گا، یہ میرے گھر کی چھت پہ اذان دے گا،
بس ختم کرنے والا ہوں. اور مجھ سے اللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کے اجتماع سے لسان اللہ کی ماں خطاب کر کے کہہ رہی ہے میں علی لے کے چلنے لگی تھی کہ اللہ نے مجھ سے کہا فاطمہ باہر جا کر مبارک دے دینا ہر اس ماں کو جس ماں کا بیٹا اس علی سے محبت کرے. دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجہ کھول کے حقدار امام نعرہ مبارک دے دینا ہر اس ماں کو. ہاں کہ جس کا بیٹا اس سے پیار کرتا ہے. جی بہت بڑی ہے خدائی سکھائیں گے. ظاہر ہے یہ بات ماؤں کی ہے. مائیں جس کی بھی ہوں مخلوق ہوتی ہیں وہ بات خالق کی ہے. ہاں اور ویسے بھی یہ علامہ بس میں نے بات ختم کر دی ہے. علامہ محمد حسین کاشف الغطا نے ان کی کتاب جنت المأویٰ میں ان کی وہ تقریر موجود ہے جو انہوں نے اپنے دور میں عراق میں 13 رجب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا. انہوں نے کہا تھا او عراق والو اس خوشی کو بندے کی خوشی سمجھ کے نہ منانا. تنزلت الاحدیت من علیاء ملکوت الشامخ. آج کعبے میں علی کے بدن میں خود احدیت نازل ہوئی ہے. بہت نعرے لگائے آپ نے, بہت داد دی. اب ایک اور چیز مانگتا ہوں, دو گے؟ اب مجھے چھری دو تاکہ میں کیک کاٹوں. میں نے تو سبھی کر کے کرنا سبھی کر سرکار ابو طالب نے میرے شہنشاہ کا عقیقہ کیا تھا اور اس عقیقے کی بھی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. فَأَقَّى ثَلَاثَمِائَةَ إِبَلٍ وَأَلْفَ رَاسٍ مِّنَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ. 300 اونٹ نہر کیے, 1000 گائے, 1000 بکری, اور اعلان کیا ہلموا الی عقیقۃ علی ابن ابی طالب, آؤ علی کے عقیقے کی طرف. اور جب لوگ پلٹے جمع غفیر کیا تو ابو طالب نے کہا 2 شرطیں ہیں اس عقیقے کو کھانے کی. طوفوا بالبیت اسبوعا ثم اسجدوا علی بابی وکلوا. کعبے کے ساتھ طواف کرو, میرے دروازے کا سجدہ کرو, علی کے صدقے کھاتے جاؤ.
हुसैन लाली का नंदरम जल्दी नाम के बुला दी बस एक मिनट बेशुमार जश्न तो जारी है, मैं पढ़ूंगा। एक कता किबला की मौजूदगी में पढ़ने लगा हूँ। कोई कहीं भी अली को पुकार सकता है। कहीं भी रज़ा भाई, कोई कहीं भी अली को पुकार सकता है। अली सभी का मुकद्दर संवार सकता है। कोई कहीं भी अली को पुकार सकता है। अली सभी का मुकद्दर संवार सकता है। और करम अली का के उतरा वो जौफ़े काबा में, वो अपने घर में भी काबा उतार सकता है।